یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے جو میں بار بار کہتا تھا نا کہ اس شخص نے عمران خان نے جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کی برین واشنگ جس طرح کی ہے، ان کو جس گندگی کی طرف لگایا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے شاید اس شخص کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیپ آن لسننگ، آگے بھی سنتے جائیے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی اسی ٹیم کے لوگ والنٹیئر گروپ میں بھی ہوتے تھے، اور اچھا آگے سلیم صافی صاحب نے کہا کرواتے تو ان سے تھے لیکن کیا اس میں عمران خان اور باقی قیادت کی شے حاصل ہوتی تھی؟ فرحان ورک اس پہ ہنسے، انہوں نے کہا مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو سوشل میڈیا والوں نے کیا ہو اور اوپر قیادت نے نہ بولا ہو؟ مختلف صحافیوں کو عمر چیمہ صاحب کو جو القابات دیے گئے وہ سوشل میڈیا نے تو نہیں دیے، وہ تو اوپر ٹاپ قیادت سے ہی آتے تھے نا، یعنی کہ بیسکلی یہ جو گندگی آ رہی تھی پرنالہ اوپر لگا ہوا تھا، پرنالہ جو تھا وہ اوپر لگا ہوا تھا، وہاں سے یہ گندگی اوپر سے نیچے ٹرانسفر ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو، اور عمران خان صاحب اس میں ہمیشہ بڑا فخر کرتے تھے، ہمیں میری سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، یہ یہاں سے گندگی ٹرانسفر ہوتی تھی۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ اس ڈرٹی کام میں، سلیم صافی صاحب نے کہا اس ڈرٹی کام میں، اس گالم گلوچ بریگیڈ میں کون کون لوگ تھے؟ افتخار درانی وغیرہ کے علاوہ زیادہ تر لوگ کون تھے؟ فرحان ورک نے کہا جی پوری جماعت سوشل میڈیا بیانیے پر چلتی تھی، اس لیے ان ساروں کو بیچ میں کچھ نہ کچھ کردار ہوتا تھا، جیسے شیریں مزاری صاحبہ کا اپنا ہوتا تھا، یہاں پر جو مختلف سیلز بنے ہوئے تھے ان کا اپنا کردار ہوتا تھا، فواد چودھری صاحب بعد میں آئے، انہوں نے بھی کافی عرصے تک چلانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان، اظہر مشوانی، یہ سارے بھی، یعنی پورے کا پورا جماعت کا ہی بیانیہ ہوتا تھا جو جماعت کے گرد وہ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کریں، ٹرول بھی کریں، اور جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہ بھی پھیلائیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کس طرح آپریٹ ہوتا تھا؟ پھر ان سے سوال ہوا پھر آپ نے خان صاحب کو چھوڑا کیوں، یہ کام کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی فرحان ورک نے کہا بنیادی طور پر جب ان کی حکومت آئی تو اتفاق سے حکومت کے ابتدائی کچھ عرصے میں مجھے ایک اسائنمنٹ ملی کہ آپ نے بزدار صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کا سوشل میڈیا دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں جب پہلے دن بزدار صاحب سے ملا مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، بڑے بڑے ہوش آ گئی سی، اور میں اس کے بعد اس پورے معاملے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا، اور میں پارٹی کے بیانیے سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر 9 مئی کی سازش کامیاب ہو جاتی تو انہوں نے چھاتی تان کر کہنا تھا کہ میرے ورکروں نے بہت کمال کیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب نے کہا سوشل میڈیا پر ان سب کو سب سے زیادہ سپورٹ امریکہ، برطانیہ، انڈیا جیسے ممالک سے ہوتی ہے۔ فرحان ورک نے کہا خان صاحب تھیوری کے بہت بڑے ماہر ہیں لیکن جب پریکٹیکل آ جاتا ہے تو اس کے وہ ماہر نہیں ہیں، تو ان کو ہم ایک مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ڈیلیوری کے اوپر پروفیشنل نہیں مان سکتے انہیں۔ بہت سے ایسے ٹاپک جیسے اسلاموفوبیا ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ٹاپک نہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے اسلاموفوبیا بہت بڑا ٹاپک ہے۔ خان صاحب اس طرح کے چند ٹاپکس کی بات کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی طرف انگیج کر کے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے اوورسیز ہیں وہ خود کو ان کے ایجنڈے کے ساتھ جڑا ہوا پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا وہ ان کی باتوں سے بہت مختلف تھا۔